ایک نبی معظم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید اسویت، مثال، نمونہ عمل اور ایک سنگ میل کو قرار دینا اپنے ہدف کے عنوان سے شمار کرتا ہے۔ قرآن کسی جانب رہنمائی کرتا ہے تاکہ انسان اس رہنمائی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچے۔ انبیاء تو 1,24,000 ہیں، لیکن اس نے صرف 24 نبیوں کے نام لیے ہیں قرآن میں، اور انہیں عنوان مثال دیتے ہوئے ان کو ہمارے لیے رہنما قرار دیتے ہوئے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی قد کانت اسوۃ حسنہ فی ابراہیم ایسے ہی بیان کیا ہے جیسے نبی مکرم کے لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایسے نبی مکرم کو عنوان اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ ان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ جاننے والوں کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے اور پوچھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور نشانی بھی کھلی نشانی ہے۔ ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن میں آیات کو اللہ نے نازل اور حضرت عیسیٰ کے فضائل کو زیادہ بیان کیا ہے، ان کے جو ولائی فضائل، عظمت کا عنوان ہے، کمالات کا عنوان ہے۔ مثلا ماں کی گود میں بات کر رہے ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مثلا مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی آیات کو اللہ نے کیا۔ یہ سب اس لیے نازل کیا، یہ سب اس لیے انبیاء سے متعلق ارشاد فرمایا تاکہ ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں اور ان کی زندگیوں سے حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے، نظریات کتاب۔ قرآن تاریخ کتاب ہے، یعنی تاریخی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، تو جواب آئے گا نہیں، مگر ہاں اس میں تاریخ بھی ہے۔ قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے، جواب آئے گا نہیں، مگر ہاں اس میں جغرافیہ کی باتیں بھی ہیں۔ قرآن میتھ کی کتاب ہے، کہا جائے گا نہیں یہ میتھ کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں اس میں حسابات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید عقائد کی کتاب ہے، جواب آئے گا نہیں، عقائد کی علم کلام کی کتاب نہیں ہے، مگر ہاں اس میں علم کلام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا علم، کوئی ایسی ہماری ضرورت نہیں ہے جس کو قرآن میں بیان نہ کیا گیا۔ ہماری جتنی ضرورتیں تھیں وہ سب قرآن مجید میں اللہ نے بیان۔ میں اگر لفظوں کو بدل کے اور دوسرے زاویے سے یوں عرض کروں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہے۔ آپ لائبریری میں، کتاب خانے میں جا کے کسی بھی کتاب کو الماری سے نکال لیجئے، وہ کسی نہ کسی عنوان پر لکھی گئی ضرور کوئی ایک کتاب ہے، یعنی اس کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہے۔ تو قرآن بھی تو کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، قرآن کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، اللہ اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اور جب کتاب ہے تو اس کو لکھنے والے نے، اس کے مصنف نے، اس کے کمپوزر نے اسے کس عنوان سے لکھا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، کس موضوع پر لکھی ہے یہ کتاب اللہ نے۔ اس کتاب یعنی قرآن کا عنوان انسان ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب۔ جتنی بھی انسانی ضرورتیں ہیں وہ سب اس میں بیان ہوں گی۔ اب اگر انسانی ضرورت معاش ہے، تجارت ہے، آمدنی اور ذرائع آمدنی ہے، تو اس کا تذکرہ اور اس کے اصول بھی اس میں ملیں گے۔ اگر انسان کی ضرورت صحت ہے تو صحت کے اصول بھی اس میں ملیں گے۔ اگر انسان کی ضرورت مسافرت ہے تو سفروں کے اصول بھی اس میں ملیں گے۔ اگر انسان کی ضرورت تعلیم کا حصول ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل اور طریقے بھی اس میں بیان ہوں گے۔ یعنی اگر انسان کی ضرورت دنیا ہے تو دنیا کے مسائل بھی اس میں بیان ہوں گے، اور اگر انسان کی ضرورت آخرت ہے تو آخرت کے مسائل بھی اس میں بیان ہوں گے۔ یعنی کوئی ایسا عنوان جو ہم سے جڑا ہوا ہو وہ قرآن مجید میں نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اب یہ جس کا عنوان انسان ہے، اور خود انسان اتنا مشکل وجود ہے، یعنی یہ سب کچھ جانتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ یہ ایسی مجہول مخلوق ہے، اتنی عجیب مخلوق ہے جو ہے 6 فٹ کا مگر یہ کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے کچھ گزوں کا مگر یہ پوری دنیا کو اپنے اختیارات میں لے لیتا ہے۔ سب اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے مگر یہ خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی انتہائی نزاکت کے ساتھ انتہائی طاقتور ہے، انتہائی نازک اور انتہائی طاقتور وجود یہ انسان کا وجود ہے۔ اب یہ جو اس طرح کی مخلوق جس کو عجوبہ کہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے اسے عجوبہ کہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
مولا فرماتے ہیں عجبوا لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے۔ اللہ نے عجوبہ بنایا ہے، یعنی جو پوری کائنات میں اس نے اپنی کرشمہ سازیوں کو، اپنی قدرتی طاقتوں کو اور اپنی مصنوعات کو جو اس نے پوری کائنات میں بکھیرا تھا، وہ ایک 6 فٹ کے انسان میں اس نے رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر وہاں اگر نمو اور پھلنے اور پھولنے اور بڑھنے کا نظام ہے، یعنی درختوں کا اور پودوں کا نظام ہے، تو ہمارے بدن میں بھی اس نے فصلوں کا نظام قرار دیا ہے۔ کہیں فصل اگتی ہے، کہیں فصل نہیں اگتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ اللہم صل علی۔ ہمارے اس بدن کے اندر پروردگار عالم نے فصلوں کا نظام قرار دیا۔ ایسے ہی اگر وہاں پہاڑ ہیں تو یہاں جو پہاڑوں کا کام دنیا میں ہے وہ ہمارے بدن میں ہڈیوں کا کام قرار دیا ہے۔ اگر وہاں چاند سورج کی روشنی اور ستاروں کی چمک اور اس سے زینت رکھی ہے تو ہمارے بدن کے اندر بھی اللہ نے آنکھوں کو قرار دیا ہے، نور کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر کا نور، یعنی ہمارا اپنا ذاتی نور نہ ہو تو ہمیں چاند سورج کے نور کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اگر اس پوری دنیا کے اندر اس نے مثلاً دریاؤں کا نظام قرار دیا ہے تو ہمارے اندر شریانوں کا نظام قرار دیا ہے۔ اگر وہاں تنفس کا اور ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے، وہاں ہواؤں کا نظام قرار دیا ہے تو ہمارے اندر تنفس کا نظام قرار دیا ہے۔ یعنی ایک A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھنا شاید آسان کام ہو، لیکن چاول کے دانے پہ سورہ الحمد کو لکھ دینا کتنا مشکل ہے۔ وہ جو اس نے پوری کائنات میں اپنے خلقت کا اظہار کیا تھا، وہ ایک 6 فٹ کے بدن پہ پوری کائنات والا کام ایک جگہ کیا ہے۔ ان سب کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی، مگر انسان کو بنانے کے بعد اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے بہترین مخلوق بنا ڈالا۔ نعرہ صلوات۔ تو یہ انسان جو بظاہر ہمیں بہت ہی میں نے عرض کیا کہ 6 فٹ کا اور چند گزوں کا نظر آتا ہے، یہ ساری کائنات کا اس کے اندر جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ اسی ایک انسان کے اندر نہفتہ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اگر کوئی سواری تیز چلنے والی ہو، یعنی اس سواری کے اندر بہت ساری سواریوں کی صلاحیتوں کو رکھ دیا گیا ہو، میں سواری کی مثال دے رہا ہوں، شاید زیادہ ملموس بھی ہے، زیادہ مانوس بھی ہے۔ اگر ایک سواری بہت تیز رفتار ہو، بہت طاقتور انجن اس کے اندر رکھا گیا ہو، بہت تیز دوڑتی ہو، بڑی بڑی شاہراہوں پہ دوڑتی ہو، اور اس کی پرواز اور اس کی اڑان اور اس کی دوڑ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس کا بریک بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اس کا مثلا آپ جہاز کو ہی لے لیجئے، یہ جہاز کو معمولاً آپ سفر کرتے ہیں، یہ جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور جب یہ زمین پر اترتا ہے تب بھی 100-200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر اترتا ہے۔ وہ جو اتنا بھاری اور اتنا طاقتور جو ہے وہ انجن اور اتنا طاقتور گاڑی اور سواری جب زمین پر اترتی ہے تو اس کو بریک، اس کو روکنے کے لیے بھی اتنی بڑی اس کے بریک بھی اتنے ہی طاقتور ہونے چاہیے، ورنہ یہ جا کے کہیں لگے گا، یہ رک ہی نہیں پائے گا، یہ اتنی تیز دوڑنے والا کہیں جا کے لگے گا۔ اب جب ہمارے وجود کو اللہ نے ساری کائنات کو ایک طرف، مولا علی نے فرمایا یہ جرم صغیر ہے ساری کائنات، بلکہ مولا کی تعبیر کے مطابق تو ساری کائنات چھوٹی کائنات اور یہ 6 فٹ کا بدن بڑی کائنات۔ مولا فرماتے ہیں یہ ساری کائنات جرم صغیر ہے، انت جرم کبیر، اور تم جو ہے وہ جرم کبیر ہو، یعنی ساری کائنات چھوٹی اور یہ انسان بڑا۔ ظاہر ہے حق بھی ہے اس کا بڑا، اس کو بڑا کہنے کا حق بھی ہے کہ اسے بڑا کہا جائے، کیونکہ یہ ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ یہ اس انسان کے لیے نہیں کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند سورج تمہارے اختیار میں دے دیے، ہم نے زمین آسمان تمہارے اختیار میں دے دیے۔ تو جس کے اختیار میں اتنا کچھ دے دیا ہو وہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے نا۔ تو جو جتنا بڑا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی صلاحیت چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہادیوں کو قرار دیا ہے۔ اس انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے 2 ہادیوں کو قرار دیا ہے۔ ایک ہادی باطنی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، ایک ہادی ظاہری ہے جسے نبی، رسول اور امام کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہمیں سنبھالنے کے لیے اللہ نے بھیجے۔